ابھی فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں کو اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن صرف ٹرینڈ چلانے سے محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ محبت کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں جس کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھو، کوئی بھی مسلمان ہو، اس کے دل کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یقینی ہے اور ہوتی ہی ہے، اور جس کے دل کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو اسلام کا اور ایمان کا فریضہ ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو یہ کہا محبت ہو تو کیسی ہو۔ قرآن کریم ایک آیت کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، پوری آیت کریمہ ہے الی آخر الآیہ۔ اس آیت کے اندر میں قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کا مطلب بیان کر رہا ہوں کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر میں تمہارا بیٹا یا تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارے شوہر، تمہاری بیوی، یا وہ مال جو تم نے حاصل کیا ہے، کمایا ہے، یا وہ کاروبار، تجارت، فیکٹری، دھندا، جو کچھ ہو، اگر اس کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں زیادہ ہے تو قرآن کہتا ہے تم انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں تمہارے باپ کی محبت ہے، تمہارے بھائی کی محبت ہے، تمہارے بیٹوں کی محبت ہے، تمہارے بیویوں کی محبت ہے، تمہارے شوہروں کی محبت ہے، یا تمہارے مال کی محبت ہے، یا تمہارے کاروبار کی، دکان کی، کھیت کی محبت ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ باپ سے زیادہ محبت، بیٹے سے زیادہ محبت، بھائی سے زیادہ محبت، بیوی سے زیادہ محبت، شوہر سے زیادہ محبت، مال سے زیادہ محبت، کاروبار سے زیادہ محبت ایک مسلمان کے دل کے اندر میں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے، یہ محبت ہونی چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف ٹرین لگا دینے سے محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، محبت کے اور بھی بہت سارے تقاضے ہیں۔ علماء نے کئی تقاضے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا وقار یہ ہمارے دلوں کے اندر میں ہو۔ حدیثوں کے اندر میں لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں حاضر ہوتے تھے، یا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان میں حاضر ہوتے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، آپ کے چاروں طرف ادب کے ساتھ سر جھکا کر کے اس طریقے سے بیٹھ جاتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے صحابہ کرام کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اتنے ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں بیٹھتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے اور آپ کا کلام سنتے تھے۔ یہ عظمت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر میں۔ یہ عظمت، یہ وقار ہمارے دلوں کے اندر میں بھی ہونا چاہیے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں،
لیکن ہمارے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے سامنے بیان کی جاوے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے بیان کی جاوے تو ہمیں چاہیے کہ ادب کے ساتھ، وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے گھر کے اوپر کوئی مہمان آتا تھا تو اپنی باندی کو بیچتے تھے پوچھنے کے لیے کہ جو مہمان آئے ہیں ان سے پوچھ کر کے آؤ کہ آپ کس کام کے لیے آئے ہیں۔ وہ باندی جا کر کے مہمانوں سے پوچھتی تھی کہ آپ کیوں آئے ہو، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آنے والا مہمان اگر یہ کہتا کہ ہمیں حضرت سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس کے اندر میں جا کر کے ان کے پاس جا کر کے انہیں مسئلہ بیان کر دیتے تھے، مسئلہ سنا دیتے تھے۔ لیکن آنے والا مہمان اگر یہ کہتا کہ ہم حضرت سے حدیث سننے کے لیے آئے ہیں تو حضرت فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، غسل کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سر کے اوپر عمامہ پہنتے تھے، اور اس کے بعد بڑے احترام سے ادب کے ساتھ جا کر کے بیٹھتے تھے اور اس کے بعد حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ عظمت تھی ہمارے بڑوں کے دلوں کے اندر میں، ہمارے بزرگوں کے دلوں کے اندر میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی عظمت کے ساتھ سناتے تھے، وقار کے ساتھ سناتے تھے، ادب کے ساتھ سناتے تھے۔ ایک بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے، آخری عمر تھی، آنکھ کے اندر میں موتیا بند ہو گیا تھا، بینائی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود سرما پابندی کے ساتھ لگاتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ تو بندے ہو چکے ہیں، آپ کی بینائی تو ختم ہو چکی ہے، اب سرما لگانے کی کیا وجہ ہے؟ سرما تو اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ آنکھ کی روشنی تیز ہو۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، میں سرما اس لیے نہیں لگاتا کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے یا میری آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے، میں سرما اس لیے نہیں لگاتا، میں سرما اس لیے لگاتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو سنت ادا کرنے کے لیے میں اپنی آنکھوں کے اندر میں سرما لگاتا ہوں۔ تو محبت کا تقاضا، میں یہ کر رہا تھا کہ صرف اسٹیٹس لگا لینے سے یا ٹرین چلا لینے سے محبت کا تقاضا ادا نہیں ہوتا۔ محبت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا وقار، آپ کا ادب، آپ کا احترام، یہ ہمارے دلوں کے اندر میں ہو۔ محبت کا دوسرا تقاضا، آپ